لہذا بے موقع نہیں ہے، بے محل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ جہاں جو لفظ بولنا ہے اللہ کریم وہی لفظ ارشاد فرماتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ اس لیے تو جو عربی بولنے والے عرب تھے وہ بھی قرآن کے سامنے دم بخود ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ اس کا تو ایک ایک حرف اپنی پوری پوری جگہ پر ہے۔ جب بھی کوئی فصیح کلام کرنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی لفظ تو ادھر کر ہی دیتا ہے، مگر قرآن کا کوئی لفظ بھی ادھر ادھر موقع محل کے عین مطابق ہوتا ہے، ماحول کے عین مطابق ہوتا ہے، شان کے عین مطابق ہوتا ہے، مرتبے کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ثانی یسنین، دو میں سے دوسرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی فرمانے سے خود بخود ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اول تو پھر حضرت ابو بکر ہوئے۔ اب اگر یوں کہا جاتا کہ پہلے کے دوسرے، پہلے ابو بکر دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے موافق نہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو اول اور رسول اللہ کو ثانی قرار دینے کی بجائے رسول اللہ کو بھی ثانی فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ثانی فرمایا، تاکہ آداب بارگاہ رسالت ملحوظ رہیں۔ رب کائنات بھی اس اسلوب کی رعایت فرما رہا ہے۔ اچھا، اگر اللہ رب العزت حضرت ابو بکر کو اول ارشاد فرما رہا ہے، اگر حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی ارشاد فرماتا اور حضور کو اول ارشاد فرماتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اول ہی ہیں، مرتبے و مقام میں، شان و عظمت میں حضور اول ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر حضور کو اللہ اول ارشاد فرماتا اور حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی ارشاد فرماتا تو یہ بھی تو ایک طریقہ تھا نا، یہ بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا نا، لیکن یوں ارشاد اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ یہ خلاف واقعہ تھا اس وقت، کیونکہ اللہ رب العزت ایک خاص موقع کی مناسبت سے کلام ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ خاص موقع تھا غار میں داخل ہونے کا۔ اب غار میں داخل ہوئے تھے پہلے ابو بکر، دوسرے داخل ہونے والے تھے حضور۔ اب اگر یوں کہا جاتا کہ پہلے ابو بکر دوسرے حضور، تو حضور کی بارگاہ کے آداب کے مطابق نہ تھا کہ پہلا ابو بکر دوسرے حضور، یہ حضور کی شان کے موافق نہ تھا۔ اور اگر یوں کہا جاتا کہ پہلے حضور اور دوسرے ابو بکر تو یہ خلاف واقعہ ہو جاتا۔ اب قرآن نے اسلوب ہی بدل دیا کہ شان رسالت کی عظمت کا لحاظ بھی ہو جائے اور بات خلاف واقعہ بھی نہ ہو، اس لیے فرمایا ثانی یسنین، دو میں سے دوسرے، دو میں سے دوسرے۔ اب ان دو میں بھی حضور شامل ہے، کیونکہ غار میں صرف دو ہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضور، دو ہی ہیں، دو میں سے دوسرے۔ اب دو جب کہا تو اس میں بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور کو شامل کر دیا اور ثانی بھی کہہ دیا، تاکہ خلاف واقعہ بھی نہ ہو اور آداب رسالت کے موافق کلام بھی ہو جائے۔ ثانی یسنین، دو میں سے دوسرے۔ اللہ اکبر۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ
اپنے صاحب کو فرما رہے تھے، جب وہ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے، میں ترجمہ ذرا آسان کر دیتا ہوں، جب وہ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے. دیکھیں قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اس لفظ کی وجہ سے لصاحبہ، محدثین، مفسرین، علماء کرام، مفتیان اعظام یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو ان کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دینا، بلکہ ایک لفظ کا، ایک حرف کا بھی انکار کر دینا کفر ہے. لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ قطعی ہے. اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کر دے گا تو وہ قطعی عقیدے سے منحرف ہونے کی وجہ سے، قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یاد رکھیے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں، وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا تذکرہ، ذکر، جن کی صحابیت کی گارنٹی، جن کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ خود رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا. وہ واحد صحابی ہیں، کسی اور صحابی کو یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام حاصل نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ، سبحان اللہ. اور ایک بات اور بھی، اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، چونکہ اس وقت وہ صحابی تھے، بعد میں وہ رہے نہیں، جس طرح کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، بعد میں وہ وصال کے بعد نعوذ باللہ منحرف ہو گئے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. تو سنیے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، قرآن مجید کے جو ارشادات ہیں، وہ وقتی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید قیامت تک ہے. قرآن مجید کے الفاظ اور ان کے اثرات قیامت تک ہیں. قرآن مجید وقتی کتاب نہیں تھی کہ اس وقت وہ صحابی تھے تو ان کو صحابی کہہ دیا، نہیں، بلکہ جب قرآن نے ان کو صحابی کہہ دیا تو ان کی صحابیت گارنٹیڈ ہو گئی. حتیٰ کہ آپ کسی کی بھی صحابیت پر شک کریں تو کر سکتے ہیں، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور ان کے خاتمہ ایمان پر یقین کرنا آپ کا عقیدہ قطعی ہے، کیونکہ قرآن نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہے. اذ یقول لصاحبہ، ان کی صحابیت کی گارنٹی خود قرآن نے دے دی ہے. جب ان کی صحابیت کی گارنٹی قرآن نے دے دی تو بس اس کے بعد پھر کسی کی گارنٹی کی ضرورت. ہاں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، اس پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا. مکھی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے موافق چیزیں تلاش کرے اور اس کے اوپر جا کے بیٹھے، گندگی کے اوپر. لیکن قرآن مجید کی آیات سے وہ اس طرح کی چیزیں کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اب کچھ لوگوں نے کہا، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری پر آپ بڑے خطبے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے وفادار تھے، بڑے شان و شوکت اور عظمت والے تھے، بڑے جان نثار تھے.
وہ تو وہاں غمگین ہو کے بیٹھے تھے، انہیں تو پریشانی لائق ہو گئی تھی، وہ تو ڈر گئے تھے، انہیں تو پریشانی تھی کہ کہیں دشمن آ نہ جائے، کہیں دشمن پکڑ نہ لے، کہیں دشمن مار نہ دے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن، جب قرآن بتا رہا ہے لا تحزن، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو دل سے نہیں تھے، بس ساتھ لگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ معترض کا اعتراض سمجھ گئے؟ تو سنیے، معترض نہ صرف بغض و عناد کے گڑھے میں گرا ہوا ہے، بلکہ علم اور لغت سے بھی بالکل چٹا کورا ہے۔ سنیے ذرا فرق سنیے، جب کسی کو اپنی ذات کا کوئی ڈر ہوتا ہے، اپنی ذات کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوف۔ لا تخف، خوف نہ کیجئے، خوف نہ کیجئے۔ جب کسی اور کی پریشانی ہو، جب کسی اور کا ڈر ہو، جب کسی اور کے لیے خطرہ ذہن میں بار بار آ رہا ہو، جب کسی اور کے لیے فکر مندی ہو، تو اس وقت عربی زبان میں کہا جاتا ہے لا تحزن۔ اب قرآن مجید نے یہ مہر لگا دی کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہ تھا، بلکہ ان کو اگر وہاں رہ کر بھی خوف تھا تو صرف رسول اللہ کی ذات کا تھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن فرمایا کہ ابو بکر تمہیں اپنی جان کا تو کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں جو حضور کا، جو اپنے محبوب کا، جو اپنے محبوب کی ذات کا خوف ہو رہا ہے، تو سنیے، تم میرا خوف نہ کرو، تم میرا غم نہ کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لہٰذا معترض کو سمجھنا چاہیے، لغت پڑھنی چاہیے، بلکہ قرآن مجید اگر پڑھ لیتا تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ دیکھیے، میں نے یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں قرآن مجید سے دونوں چیزیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، خود قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دونوں فرعون کو جا کر تبلیغ کیجیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى، ہمیں خوف ہے، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ زیادتی نہ کرے، کہیں بدتمیزی نہ کر دے، کیونکہ شریف آدمی بدتمیز کی بدتمیزی سے ڈرتا۔ جان کی انہیں بھی فکر نہیں تھی، انہیں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر دے، اپنے بارے میں یہ اندیشہ تھا کم از کم کہ ہمارے ساتھ کوئی فرعون بدتمیزی نہ کر دے، کوئی زیادتی نہ کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تخافا، تم خوف نہ کرو، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ لا تخافا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تحزنا، اللہ نے لا تحزنا نہیں فرمایا بلکہ لا تخافا فرمایا، کیونکہ انہیں اس وقت اپنی جان کا خوف تھا۔ تو اپنی جان کا جب خوف بیان کرنا ہو تو خوف کا لفظ بیان کیا جاتا ہے، حزن کا لفظ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو پتہ یہ چلا۔ اسی طرح دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس وقت فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھ دیا، بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، ہاتھ آگے نہ بڑھائے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کی فکر ہوئی، اپنی قوم کی فکر ہوئی کہ کہیں میری قوم کو یہ نقصان نہ پہنچا دے، میرے گھر والوں کو یہ کوئی گزند نہ پہنچا دے، یہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو چور ہوتا تھا، ڈاکو ہوتا تھا، راہزن ہوتا تھا، وہ جس گھر میں اس نے راہزنی کرنی ہوتی تھی
ڈکیتی کرنی ہوتی تھی، چوری کرنی ہوتی تھی، کاروائی کرنی ہوتی تھی، اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ خاندانی، پہلے چور بھی خاندانی ہوا کرتے تھے، اس گھر سے وہ نمک نہیں کھاتے تھے۔ انہیں یہ لگا کہ میرے گھر کا یہ نمک نہیں کھا رہے، کہیں یہ مجھے میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں میرے گھر میں یہ ڈکیتی نہ کر لیں۔ انہیں یہ احساس ہوا تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم مجرمین انا ارسلنا الی قوم لوط۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، آپ خوف نہ کیجئے، اپنا خوف ہو گیا تھا نا، آپ خوف نہ کیجئے کیونکہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم تو مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم تو ان کو سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے ایک پریکٹیکل کروایا، فرمایا کہ اپنا عصا پھینک دو۔ انہوں نے اپنا عصا پھینک دیا، پھر اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، وہ عصا سانپ بن گیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگنے لگا تو اللہ نے فرمایا خوف نہ کرو، اس کو پکڑ لو، لا تخف انک من الآمنین، آپ امن میں ہوں گے، آپ محفوظ رہیں گے، خوف نہ کیجئے، اپنی ذات کا ڈر نہ رکھیے اپنے اندر۔ پتہ یہ چلا جب اپنی ذات کا ڈر ہو تو اس وقت خوف کا لفظ آتا ہے۔ اچھا پھر اب دوسرا معنی، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت کیونکہ فرعونی بچوں کو قتل کر رہے تھے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں بچہ ہوا ہے اور میں نے بتایا نہیں تو مجھے مار دیں گے، اور ایک پریشانی یہ تھی کہ اس بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ دو پریشانیاں تھیں، اپنی بھی اور بچے کی بھی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، حکم یہ آیا کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ دریا میں بہانے سے پہلے وہ یہ دونوں خوف لے کے کھڑی تھیں، تو اللہ نے ان کے دل میں القاء فرمایا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم ان کو تمہاری طرف واپس لے آئیں گے اور ان کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے، لہٰذا نہ تو آپ خوف کریں اور نہ ہی غم کریں، نہ اپنی جان کا آپ کو خوف ہونا چاہیے نہ موسیٰ کا غم ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں دونوں چیزیں تھیں، اپنا خوف بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا غم بھی، دونوں چیزیں تھیں، تو اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اللہ کا فرمان ہے نا، لہٰذا بے موقع نہیں ہے، بے محل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ جہاں جو لفظ بولنا ہے اللہ کریم وہی لفظ ارشاد فرماتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ اس لیے تو جو عربی بولنے والے عرب تھے وہ بھی قرآن کے سامنے دم بخود ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ اس کا تو ایک ایک حرف اپنی پوری پوری جگہ پر ہے۔ جب بھی کوئی فصیح کلام کرنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی لفظ تو ادھر کر ہی دیتا ہے، مگر قرآن کا کوئی لفظ بھی ادھر ادھر موقع محل کے عین مطابق ہوتا ہے، ماحول کے عین مطابق ہوتا ہے، شان کے عین مطابق ہوتا ہے، مرتبے کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔
اس لیے یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہیں تو لا تخف فرما دیا، کہیں لا تحزن فرما دیا، کہیں لا تخف اور لا تحزن دونوں فرما دیے، نہیں، جو جہاں موقع تھا وہی لفظ ارشاد فرمایا۔ یہاں پر صرف یہی موقع تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا تو ذرہ برابر بھی خوف نہ تھا، اپنی جان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ تھی، صرف پرواہ تھی تو حضور کی تھی، صرف غم تھا تو حضور کا تھا، صرف پریشانی تھی تو حضور کی تھی کہ کہیں دشمن آ کر حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں، چونکہ آپ کو اپنی ذات کا غم ہی نہ تھا، غم صرف حضور کا تھا، اس لیے اللہ نے لفظ بھی صرف ایک ارشاد فرمایا، بلکہ ایک لفظ ارشاد فرما کے یہ سند دے دی کہ میں بتا رہا ہوں، رب کریم نے فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ ابو بکر کو اپنا خوف تھا ہی نہیں، ورنہ میں یہاں وہ لفظ استعمال کرتا، اس لیے میرا لفظ استعمال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے انہیں صرف غم تھا تو حضور کا تھا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔